الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، عن قریب اور جلد ہی تعلیم گاہوں، اسکولوں اور مدارس میں امتحان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اور ہمارے وہ بچے، وہ نوجوان اور وہ طلباء جو ان تعلیم گاہوں اور اسکولوں اور مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ آنے والے امتحان کی تیاری میں لگ گئے ہیں یا لگنے والے ہیں، اور طالب علم بھی یہ چاہتا ہے اور اس کے سرپرست ماں باپ، اعز و اقربا بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے امتحان کے لیے خوب محنت کرے، تگ و دو کرے، کوشش کرے، تاکہ امتحانات میں اس کے سامنے جو سوالات آئیں، جو پیپر اور پرچہ آئے، جو اس سے پوچھا جائے، اس کا وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے، تاکہ اس کا رزلٹ اچھا ہو، وہ پاس ہو جائے، خود بھی نیک نام ہو اور عزت حاصل کرے، اور وہ عزت اور بلندی کا، سربلندی کا سبب بنے اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے پڑھانے والوں کے لیے، اسکول کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اعز و اقارب کے لیے، اور اس دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی اعتبار سے کامیابی اور سربلندی حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء بھی بے انتہا محنت کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کو بہت زیادہ محنت پر اکساتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آنے والے امتحان میں ناکام ہو جائیں، نامراد ہو جائیں،
وہ ان سوالات میں فیل ہو جائیں جو سوالات ان سے پوچھے جائیں اور جو پرچہ ان کو دیا جائے۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ رب کائنات نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور ہمارے سامنے اپنے قرآن اور اپنی دیگر کتابوں کے ذریعے اور انبیاء و رسول اور خصوصاً خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی تعلیمات اور اپنے احکامات ہمارے سامنے بیان فرمائے، ہمارے سامنے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے اور ضلالت و گمراہی کا بھی راستہ واضح کر دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عام طور پر اپنی ان آنکھوں کے سامنے لوگوں کی آنکھیں بند ہوتے ہوئے دیکھتے، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، غرضے کے ہر چیز تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گی، اور ایک جگہ ہوگی، ایک میدان ہوگا، ایک ایسا حشر کا میدان کہ جس میں سب اللہ رب العالمین کے سامنے جمع ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، دنیاوی اعتبار سے تو کسی بھی چیز میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن رب العالمین کے سامنے میدان حشر میں جمع ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ مومنین، یہ اللہ پر ایمان لانے والے، یہ اللہ سے دعائیں کرنے والے کہتے ہیں، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اے ہمارے رب، تو ساری انسانیت کو ایک ایسے دن جمع کرے گا کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رب کائنات تم کو جمع کرنے کے دن جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، اور وہ دن تمہارے لیے ہوگا اچھائی اور برائی کا، سرفرازی کا، سربلندی کا، آگے بڑھنے کا، اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا، یا ناکام اور نامراد ہو جانے کا۔ اور وہ دن ایسے ہی نہیں ہوگا کہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے، کوئی میلہ لگا ہوا ہوگا، نہیں، بلکہ اس دن وہ احکم الحاکمین، وہ رب ارض و سماوات، وہ خالق کائنات کہ اپنے بندوں سے، اولاد آدم سے سوالات کرے گا، مختلف سوالات ہوں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک جگہ کہ وقفوہم انہم مسئولون، فرشتوں سے کہا جائے گا ان سب کو روک لو اور ان سے سوالات کیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے رب کی قسم، ہم ان سب سے سوالات کریں گے، ان سب سے پوچھا جائے گا، ان سب سے جو زندگی ان کو دی، جو چیزیں ان کے سامنے واضح کی، جو ان کو نعمتیں دی، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تعلیمات دی ان کو، ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تمہارے سامنے یہ سب آیا، تمہیں نعمتیں دی گئیں، تم نے کیا کیا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسکول کے، کالجوں کے، تعلیم گاہوں کے، مدارس کے امتحانات پوسٹ پون ہو سکتے ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کائنات کے سوالات سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب سے پوچھیں گے ہم، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کیا؟ یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی
اس میں کیا کیا؟ آئیں ذرا ہم دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ رب کائنات ہم سے کیا کیا پوچھے گا، کیا کیا سوالات کرے گا۔ اسکولوں کے سوالات آؤٹ نہیں، کالجوں کے سوالات کا پرچہ آؤٹ نہیں، مدرسوں کے پرچوں کا سوالات کا پرچہ آؤٹ نہیں۔ اور اگر ذرا سا بھی شک ہو جائے انتظامیہ کو، ایگزامینیشن بورڈ کو، امتحانی بورڈ کو کہ پرچہ لیک ہو گیا ہے، تو یا تو امتحان ہی کینسل کر دیا جاتا ہے یا پرچے بدل دیے جاتے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ رب کی رحمت دیکھو، رب نے واضح کر دیا لوگوں تم سے کیا کیا پوچھا جائے گا، کیا کیا سوالات تم سے کیے جائیں گے، کیا پرچہ تم کو دیا جائے گا۔ اور جو شخص سب کچھ واضح ہونے کے بعد، قیامت کے سوالات، آخرت کے سوالات واضح ہونے کے بعد اگر اس کی تیاری نہ کرے، اس میں امتیازی نمبرات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، پاس ہونے کی کوشش نہ کرے، تو اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ غور کریں، پرچہ آؤٹ ہو جائے دنیا میں، طالب علم کے سامنے واضح ہو جائے، اور اس کے باوجود بھی وہ اگر امتحان میں فیل ہو جائے تو کتنی لعنت اس پر ہوتی، کتنی ملامت اس پر ہوتی ہے، کتنا اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کتنا اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ارحم الراحمین، اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں، اس سے زیادہ کوئی شفیق نہیں، اس سے زیادہ کوئی رحیم نہیں، اس سے بڑا کوئی رؤوف نہیں، اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نے اپنی رحمت کے نتیجے میں پرچہ ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم کہتے ہیں کہ ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، امام الانبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگوں سن لو، پوری اولاد آدم سے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس سے نبیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، انبیاء بھیجے گئے، ان سے پوچھا جائے گا۔ انبیاء کی تعلیم تمہارے سامنے آئی، نبیوں کی تعلیم آئی، نبی آئے، رسول آئے، صراط مستقیم بتایا، سیدھا راستہ بتایا، تم نے انبیاء کو جواب کیا دیا؟ انبیاء کی دعوت کے سلسلے میں تمہارا اپنا طریقہ کیا تھا؟ تمہارا اپنا وتیرہ کیا تھا؟ کیا تمہارا حال تھا؟ کیا کیا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا تمہارا سلوک نبیوں کے ساتھ، نبیوں کی دعوت کے ساتھ کیسا تھا، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جن کی طرف تم بھیجے گئے، جن کی طرف تمہیں نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، ان لوگوں نے، اس قوم نے، اس امت نے، اس ملک کے باشندوں نے تمہاری دعوت کا جواب کیا دیا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ رب العالمین رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہیں جواب کیا دیا گیا، اور لوگوں سے بھی پوچھے گا۔ فرمایا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی توحید کا ذکر کیا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، لوگوں کو پکارا جائے گا، لوگوں کو آواز دی جائے گی، ان کو متوجہ کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا جن کو تم اللہ کی ربوبیت کے ساتھ، اللہ کی الوہیت کے ساتھ، اللہ کی اسماء و صفات کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے ساتھ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ آج میری ربوبیت میں، میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں، میرے لوگوں کو انعامات دینے میں، جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے بھی انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔
ہم ان سے بھی اولاد پا سکتے ہیں، یہ بھی بارش برسا سکتے ہیں، یہ بھی ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یہ بھی ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ بھی ہماری بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ایک سوال یہ ہوگا اللہ کی توحید کے بارے میں، اور دوسرا سوال وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ پکارا جائے گا لوگوں کو، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ کتنا عمل کیا رسولوں کی تعلیمات پر؟ سوچ لیں ہم کیا جواب دیں گے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے سامنے، قرآن کی تعلیمات جو ہمارے سامنے، توحید کی اہمیت جو ہمارے سامنے، شرک و بدعت کی برائی جو ہمارے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ماننا، قدوہ ماننا اور اسوہ حسنہ ماننا جو ہمارے سامنے ہے، کتنا ہم نے اطاعت کی؟ کیا جب ہم جواب دیں گے؟ تیاری کر لیں، اپنی کر لیں تیاری۔ اور قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک سوال نماز کے بارے میں بھی ہوگا۔ نماز، کیا آج جس سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں؟ یہ تشویش ہوتی ہے ہم کو آئے دن کی خبروں سے، آئے دن کے حالات سے، کہ مسجد ختم کر دی گئی، کوئی اور عبادت گاہ قائم کر دی گئی، کسی عبادت گاہ ہمیں دوسروں کو بھی عبادت کرنے کی، ہماری عبادت گاہ ہمیں اجازت دے دی گئی، لیکن کبھی ہم نے اپنے اس گروبان میں منہ ڈال کر سوچا ہے کہ ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ ہماری مسجدیں کیوں ویرانی کا شکار ہیں؟ ہم کیوں صرف 8ویں دن اپنی مسجد کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے گھر کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بنائے گئے اللہ کے گھروں کو صرف 8ویں دن ہم یہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اور وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے سے اس کے عمل کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اعمال میں دکھاؤ ذرا تمہاری نماز کی کیا پوزیشن ہے، نماز کا کیا حال ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا، اپنے کسی بچے کو سائنس پڑھانا چاہتے ہیں آگے، تو اس کے رزلٹ میں پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پاس ہو، لیکن ذرا یہ بتاؤ سائنس میں تمہاری پوزیشن کیا ہے، میتھ میں تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر تم کو ڈاکٹر بننا ہے، تم کو انجینئر بننا ہے، اور جب تک ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے اپنی سائنس اور اپنا میتھ صحیح نہیں کرو گے تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بے شمار اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے عمل میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا اس کی نماز کے بارے میں۔ اگر یہ صحیح نکلی، اگر یہ درست نکلی، اگر وہ نمازی رہا، اس نے نمازیں پڑھیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اسی میں وہ فیل ہو گیا، نمازیں ہی اس کی نہیں صحیح نکلی، نمازیں ہی اس کے نام اعمال میں نہیں رہی، تو پھر آگے کا مرحلہ بڑا مشکل ہوگا۔ یہ کسی اور نے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نبی نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز۔ ایک مومن نماز سے دور نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو منافق ہی عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا، ایک مومن اس نبی پر ایمان لانے والا جس نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، آج ان کا امتی، اس نبی کا امتی جس کی نبوت و رسالت اور تعلیم پر عمل کے بارے میں رب کائنات کے سامنے جواب دینا، وہ بے نمازی ہو جائے، وہ تارک صلاۃ ہو جائے، اس کو صرف 8ویں دن نماز کی فکر ہو،
اور اس کے بعد وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا پھرے کہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آخرت کا سوال نماز کے بارے میں، اللہ کے حقوق میں، بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں نماز کے بارے میں، اور بندے کے حقوق کے بارے میں، خون کے بارے میں، قتل و غارت گری۔ آج ذرا سی بات پر ایک دوسروں کو چھوڑ دے، ایک مومن اور ایک مسلمان خون بہانے میں، قتل کرنے میں، دوسرے کی جان لینے میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے لوگوں سنو، رب کے سامنے جب تم سے سوالات کیے جائیں گے تو جو بندوں کے حقوق تم میں آپس میں ایک دوسرے پر ہیں ان میں سب سے پہلا سوال تم سے خون کے بارے میں کیا جائے گا۔ ناحق کسی کا خون تو بہا کر نہیں آئے ہو، کسی کو قتل تو کر کے نہیں آئے ہو، قاتل بن کر تو نہیں آئے ہو، کوئی مقتول تو نہیں ہے جو آج تم سے تمہارا حساب مانگے۔ سوچ لیں وہ لوگ جو ذرا سی بات میں لوگوں کا خون بہا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی کتنی نعمتیں دی۔ رب کائنات فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور ضرور قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کے بارے میں بندے سے پوچھے گا اور کہے گا الم نصحی جسمک، کیا میں نے تیرے جسم کو صحیح سالم نہیں رکھا تھا؟ تجھے تندرستی عطا نہیں کی تھی؟ تجھے بیماریوں سے پاک نہیں رکھا تھا؟ کیا بیماریوں سے تجھ کو نجات نہیں دی ہوئی تھی؟ اور کیا میں نے تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ ان نعمتوں کے نتیجے میں کیا عمل کر کے آیا، کیا لے کر آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے؟ کتنی تو نے ہماری عبادت کی، کتنی ہمارے نبی کی اطاعت کی، کتنا تو ہمارے احکام پر چلا؟ یہ نعمتیں ابھی 2-3 سال پہلے کا حال دیکھ لیں آپ، 2-3 سال پہلے کا حال۔ ہم نے ایسی آکسیجن، جس آکسیجن کو ہم رات دن استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی کا انحصار، اسی آکسیجن کے نہ ہونے پر ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے بچوں کو اپنے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہوئے دیکھا۔ رب کائنات پوچھے گا میں نے تم کو تندرستی عطا کی تھی، صحیح سالم جسم عطا کیا تھا، ٹھنڈے پانی سے تم کو سیرابی عطا کی تھی، ان نعمتوں کا تم نے کیا شکریہ میرا ادا کیا؟ کتنی عبادت کی، کیا کیا؟ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے سوال، ایک حدیث میں آتا ہے آدمی کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو کچھ جانتے تھے، اس میں صرف عالم ہی نہیں، اس میں صرف حافظ ہی نہیں، یہ کون نہیں جانتا کہ نماز چھوڑنا گناہ، کبیرہ گناہ؟ کون نہیں جانتا جو شرک کرتا ہے اس کی نجات نہیں ہو سکتی؟ کون نہیں جانتا کہ سنت چھوڑ کر بدعات کو اختیار کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب؟ کون نہیں جانتا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب؟ جتنا جو جانتا اتنا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ نیز آج ہم آئے دن لوگوں سے عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اور وعدے کر کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، کوئی فرق ہمارے اوپر نہیں آتا۔ ہماری شرافت پر، ہماری بزرگی پر، ہمارے بڑے ہونے پر، ہمارے معزز ہونے پر اور ہمارے بہت صاحب حیثیت ہونے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو عہد و پیمان کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ عہد و پیمان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔
اور اختصار کے ساتھ 3 نعمتوں کے بارے میں اور اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ قرآن میں آتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں کان سننے کی طاقت عطا فرمائی، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، اور دل و دماغ دیا، عقل دی، اور اس کے بعد ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آنکھ جو اچھا بھی دیکھ سکتی تھی برا بھی دیکھ سکتی تھی، دیکھا کیا؟ اچھی چیزیں دیکھیں کہ بری چیزیں دیکھیں؟ کان جو اچھے بھی سننے کی طاقت رکھتا ہے برا بھی سننے کی طاقت رکھتا ہے، اس سے اچھا سنا یا برا سنا؟ عقل اور دل و دماغ جو صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے، صحیح کو اپنایا یا غلط کو اپنایا؟ خلاصہ کلام یہ چند سارے سوالات نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بعض سوالات آپ کے سامنے واضح کیے گئے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم سب کہنے والا بھی اور سننے والا بھی ان سوالوں کی اور ان تمام سوالات کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں جن کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ چاہے قبر میں کیے جانے والے ہوں یا آخرت میں کیے جانے والے ہوں، ان کو پڑھ کر سن کر اور آدمی تیاری کرنے کی کوشش کرے اور سوچ لے کہ جب احکم الحاکمین مالک ارض و سماوات سب سے بڑا بادشاہ جس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اور قیامت کے دن کی ساری ملکیت اور بادشاہت صرف اور صرف اسی کی ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کے سوالات کے جوابات کس طریقے سے دے گا؟ ظاہر ہے اگر اچھائیاں کی ہیں، تیاری ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، تو قبر کے سوالات کے جوابات بھی آسان ہوں گے، آخرت کے سوالات بھی آسان ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کا برعکس ہے تو نہ قبر میں کوئی آرام ملے گا اور نہ آخرت میں کوئی عزت اور سربلندی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عالم عمل بنائے، جو کچھ ہم جانیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات ہمارے لیے قبر کے سوالات بھی آسان فرمائے، آخرت کے سوالات بھی آسان فرمائے۔ رب کائنات ہمیں قبر میں اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ تو آخرت میں اپنی رحمت اور اپنی مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لینا، اپنے انعامات کی بارش ہم پر کرنا، شقی اور بدبخت بندوں میں ہمیں شامل نہ فرما رب کائنات۔ اے اللہ تو ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو پکا سچا اور اخلاص کے ساتھ نمازی بنا، ہماری خواتین کو نمازی بنا۔ اے رب کائنات تو ہمارے معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنا، اس معاشرے کو برائیوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔